آج میں بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ بیٹی نے میرے ذہن میں یہ تھا، امرین نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی وقت یہ جو اجر ہیں، ریوارڈز ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے۔ تو میں نے سوچا کہ آج میں ریوارڈز کے اوپر جو ہے بات کروں گا۔ اور ریوارڈ جو ہے، جس کو بائبل مقدس میں اجر لکھا گیا ہے یہ ریوارڈ جو ہے، یہ دنیا کے اندر بہت سارے ریوارڈز دیے جاتے ہیں، کیش میں دیے جاتے ہیں، ٹرافیز میں دیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے اور بہت ساری بعض اوقات لفظوں سے بڑی اپریسیشن کی جاتی ہے۔ تو یہ ریوارڈز جو ہیں وہ دنیا کے اندر پرانے وقتوں سے جاری ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ مسیح خداوند سے آنے سے پہلے سے بھی یہ رسمیں جو ہیں یہ چل رہی تھی۔ اور رومیو کے خط کے 13ویں باب کی اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، رومیو کا خط اس کا 13 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو۔ رومیو کا خط اس کا 13ویں باب کی 7ویں آیت ہے، جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو۔ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ دوسروں کی عزت کریں۔ تو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم جو مسیحی ہیں، ہمارے جو کاموں کا اجر ہے، جس کو ہم بائبل میں اجر لکھا ہوا ہے، مسیحیوں کا اجر جو ہے وہ بعض اوقات زمین پر نہیں، بعض اوقات زمین پر بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہے۔ ہمارا اجر جو ہے وہ آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ ہمارا سب کچھ، مسیحیوں کا سب کچھ جو ہے وہ آسمان پر ہے۔ ان کا گھر آسمان پر ہے، ان کا خزانہ آسمان پر ہے، ان کی زندگی آسمان پر ہے، ان کا اجر آسمان پر ہے۔ ہمارا مسیحیوں کا سب کچھ جو ہے وہ آسمان کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہم مسافر ہیں بہت تھوڑے عرصے کے لیے۔ میں بات کو لمبا تو نہیں کرتا، پر اگر آپ کبھی یرمیہ کی کتاب میں، مجھے حوالہ تو نہیں یاد، لیکن اس میں اپنے ریکابیوں کی ایک کہانی دی ہوئی ہے جو خدا نے یرمیہ کو بتائی۔ تو یوناداب اس میں تھا، تو یوناداب کو کہا گیا، تو مختصر طور پر بات یہ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے باپ کے کہنے کے اوپر وہ اپنے خیموں میں رہتے تھے، کوئی کاشتکاری نہیں کرتے تھے، اور خدا انہیں وہ بھی مہیا کرتا تھا، اور اس کا جو اجر انہیں ملا وہ بہت بڑا اجر۔ آگے اس کہانی کو آپ پڑھیں، جب کبھی وقت ہو تو نکال کے آپ اس میں سے پڑھیں۔ اس کا اجر کیا تھا؟ خدا نے کہا کہ میرے حضور میں کھڑا ہونے کے لیے ان کے گھرانے میں سے آدمیوں کی کمی نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا اجر ہے صرف اس بات کے لیے کہ وہ انہوں نے اپنے باپ کا حکم مانا، اور وہ خیموں میں رہتے تھے، اور وہاں بات تو یہ تھی کہ خدا نے یرمیہ کو کہا کہ اسے لے جا ہیکل میں، اور ان کے آگے جا کے تو مے کے پیالے رکھ۔ تو اس نے مے کے پیالے رکھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم مے نہیں پئیں گے۔ انہوں نے کیوں نہیں پیتے تم؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے منع کیا ہوا ہے، ہم نہیں پئیں گے۔ انہوں نے نہیں پی۔ تو یہ اجر جو ہیں یہ بہت سارے طریقوں سے ہمیں ملتے ہیں۔ میں تو ایک بیچ میں ایک چھوٹی بات آ گئی تو میں نے آپ کو، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 1 تو کہ اپنے پیرنٹس کا، اپنے والدین کا حکم ماننا، اور دوسرا یہ کہ خدا کے حضور میں اس کا اجر ہمیں پھر ملتا ہے ان ساری چیزوں کا۔ میں چند حوالے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اجر کے حوالے سے، پھر ہم اس پر آگے بات کریں گے۔ پہلا واقعہ روت کی کتاب میں سے، روت اس کے 2 باب کی 12ویں آیت ہے، روت 2 باب 12 آیت۔ اس میں بوئز جو ہے وہ روت کو یہ کہتا ہے کہ خداوند تیرے کاموں کا بدلہ دے، بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ کے لیے آئی ہے۔
بڑے 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 پاورفل ورڈز ہیں یہ. جس کے پروں کے نیچے تو پر روت جو ہے وہ پناہ کے لیے آئی ہے، تجھ کو پورا اجر ملے، تجھ کو پورا اجر ملے. اچھا پھر یہ آگے ہم چلیں تو زبور 58 جو ہے 58 اس کی 11ویں آیت میں ہے، تب لوگ کہیں گے یقیناً صادق کے لیے اجر ہے، یقیناً صادق کے لیے اجر ہے. یرمیہ اس کا 31 جو ہے 31 باب اس کی 16 آیت میں ہے، کیونکہ تیری محنت کے لیے اجر ہے، تیری محنت کے لیے اجر ہے. اور متی 5 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. اور متی 16 باب اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا. اور یہ بدلہ جو ہے یہ ترجمے کا صرف فرق ہے، یہ بدلہ اصل میں اجر ہے، یعنی وہ آپ کے کاموں کے مطابق آپ کو اجر دے گا. مکاشفہ کی کتاب ہم ہر بار پڑھتے ہیں، اس کے 22ویں باب کی 12ویں آیت، میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. تو یہ چند حوالے میں نے کہا کہ آپ کو بتاؤں کہ اور بھی حوالے ہیں بائبل میں اجر کے بارے میں. اب چند باتیں اس سے پہلے کہ ہم اجر کی طرف جائیں، چند باتیں اس سے پہلے سیکھنا جو ہے وہ سننا جو ہے وہ ضروری ہے. ان میں پہلی بات یہ ہے کہ آسمان پر ایک ریوارڈ سیریمنی ہوگی، آسمان پر ریوارڈ سیریمنی ہوگی جس میں ہمیں ایوارڈز دیے جائیں گے. ریوارڈ سیریمنی جو ہے یہ ریپچر کے فوراً بعد ہوگی، ریپچر کے فوراً بعد ریوارڈ سیریمنی ہوگی. اور یہ ریوارڈ سیریمنی جو ہے یہ کیا ہے؟ ججمنٹ سیٹ آف کرائسٹ، مسیح کی جو عدالت ہے جس میں سے ہم نے گزرنا ہے. میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ اس کے حوالے جو ہے پہلے بھی دیے ہوئے ہیں، ابھی بھی وہ ہمارے اس میسج میں بھی آئیں گے. رومیوں کا خط اس کے 14ویں باب کی 10ویں آیت ہے، رومیوں کا خط اس کا 14 باب 10 آیت لکھا ہے، تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے؟ بعض اوقات ہم ایسے ہی اپنے ساتھی کو، اپنے بھائی کو، گھر کے اندر بچوں کو، بیوی کو، خاوند کو، ہم ایسے ہی کئی باتوں پر ان پر الزام لگاتے، تو یہ کر دیتا، تو وہ کر دیتا، تو فلانا ہو گیا، تو ادھر ہو گیا. تو لکھا ہے کہ تو اپنے بھائی پر کیوں الزام لگاتا ہے؟ یہ کس لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے؟ ہم تو سب خدا کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے. ہم نے اس ججمنٹ سیٹ جو ہے مسیح کی، اس کے آگے کھڑے ہونا ہے. اور 12 آیت میں لکھا ہے، پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو حساب دے گا. ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ہم نے حساب دینا ہے وہاں پر خدا کی ججمنٹ سیٹ کے آگے. پھر دوسرا کرنتھیوں، یہ میں آپ کو کئی دفعہ پہلے بتا چکا ہوں، 5ویں باب کی 10ویں آیت ہے، پس ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے. ہم اپنے کاموں کا بدلہ پائیں جو بدن کے وسیلے کیے ہیں، خواہ وہ بھلے ہوں خواہ برے. جو کچھ بھی کیا ہم نے اس سب کا حساب مسیح کی تخت عدالت کے سامنے ہمیں دینا ہے. اور پہلے کرنتھیوں کے 3 باب کی 13 سے 15 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ ہمارے سارے کاموں کو، وہ اس کے کام کو بتا دے گا، اور آگ ہر ایک کے کام کو آزما لے گی کہ کیسا ہے. تو اس لیے عزیزوں، ہمیں ایک دن اس ریپچر کے بعد ہمیں اس ججمنٹ سیٹ کے آگے کھڑے ہونا ہے اور اس آگ میں سے گزرنا ہے. اس کے بعد یہ جو سیریمنی ہے، ریوارڈ سیریمنی، یہ جو ہے وہ
پھر ہوگی اور ہمیں ایوارڈ جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں نئے عہد نامے کے اندر نئے عہد نامے کے اندر ہمارے ریوارڈ جو ہیں، یعنی جو ایوارڈ ہمیں دیے جائیں گے، وہ ایوارڈ جو ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ ان کو تاج سے ظاہر کیا گیا ہے، کراؤنز کے ساتھ۔ نئے عہد نامے کے اندر ان کو کراؤنز کہا گیا ہے، اور اس میں سب سے پہلا کراؤن جو ہے وہ ہے وکٹرز کراؤن۔ وکٹرز کراؤن یعنی فتح یابی کا یا فتح کا تاج۔ فتح کا تاج، یہ پولس رسول اس کو لکھتا ہے، فتح کا تاج یا فتح یابی کا تاج۔ یہ پہلے کرنتھیوں اس کے نامے باب کی 25 سے 27 آیت میں ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا نامہ باب اس کی 25 سے 27 آیت جو ہے، ہم اس میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، اور یہاں ایک مثال اس نے پولس رسول نے میں دی ہے۔ اس میں لکھا ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے، وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا، یہاں تاج کو صحرا لکھا ہوا ہے اصل میں، یہ کراؤن مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا۔ بس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بیٹ کانا نہیں، میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں۔ اس کو خاص طور پر اس کو سمجھیں، ضرور اس کو سنیں، اس چیز کو جو پولس کہہ رہا ہے، میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانندی جو ہوا کو مارتا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں۔ پولس رسول جو ہے وہ مسیحی زندگی کو ایک پہلوان یا ایک ایتھلیٹ کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور وہ خود بھی اس کے مطابق ہی وہ کہتا ہے کہ میں بھی ایک اس سے اوپر آپ لکھیں تو تم بھی ایسے دوڑو تاکہ جیتو، تم بھی ایسے دوڑو۔ ایتھلیٹ، وہ ہمیں ایتھلیٹ بتاتا ہے کہ مسیحی زندگی یا ایک مسیحی جو ہے وہ ایتھلیٹ کی مانند ہے، وہ صحرے کو پاتا ہے۔ یہ آپ نے یہ بہت ساری جو سیریمنیز ہوتی ہیں اولمپکس کی اور ادھر ادھر، ان میں کئی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے دیکھا ہے، بعض میں شاید چائنا میں تھا، تو انہوں نے یہ جو ایک قسم کے کراؤنز ہیں وہ بنا کے ان کے سروں، پھولوں کے یا پتوں کے کراؤنز تھے، وہ ان کے سروں کے اوپر رکھے تھے۔ یہ پتہ نہیں پچھلے سال یا 1-2 سال کی بات ہے، میں نے اس میں یہ دیکھا۔ لیکن یہ پولس یہ کہتا ہے کہ یہ جو سیرے ہیں یہ تو مرجھا جاتے ہیں، پھول مرجھا جاتے ہیں، اور ہم اس کے لیے ہم محنت نہیں کرتے۔ ہم محنت کس لیے کرتے ہیں؟ اس سیرے کے لیے جو مرجھاتا نہیں ہے۔ کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میرے اندر، جیسے کہ ہم اس کی پچھلی باتوں کو یاد کریں تو کہتا ہے کہ جس نیکی کو کرنے کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے ہوتی نہیں ہے، اور جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ ایسے ہی میرے اندر آ کودتی ہے۔ تو پولس یہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں؟ میں مکوں سے لڑتا ہوں، اور مکوں سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس کی مانند نہیں جو ہوا کو، یعنی ہوا سے مکے نہیں مارتا۔ میں کس کو مارتا ہوں؟ اپنے بدن کو مارتا ہوں۔ میں مکے جو ہے اپنے بدن کو، اور وہ کہتا ہے میں بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں۔ یہ بڑا بدن ہمارا جو ہے وہ چونکہ گناہ آلود ہے، اس میں گناہ ہے ہر طرف سے، جو مروسی گناہ اس کے اندر ہے، اس لیے اس کو قابو میں رکھنا بڑا مشکل بات ہے۔ اور پولس یہ کہتا ہے کہ میں اس کو مکوں سے مارتا اور اسے قابو کوٹتا ہوں، اور اسے کیا کرتا ہوں؟ قابو میں رکھتا ہوں۔ پھر جا کے تو وہ اس سیرے کو پانے کے لیے اپنے آپ کو، اور وہ مثال بھی اس نے اسی لیے دی کہ یہ
خط وہ لکھ رہا ہے کرنتھس کی کلیسیا کو، اور کرنتھس کے شہر کے اندر 2 قسم کے وہاں پر اولمپکس ہوتے تھے سال کے اندر، اور 2 قسم کے اولمپس کے جو ایتھلیٹ ہوتے تھے اس کے لیے وہ کم از کم 10 مہینے تک پوری تیاری کرتے تھے. 1 مہینہ وہ جا کے اسٹیڈیم میں ہی رہتے تھے اور وہاں پر جس کو عام کسرت کرتے تھے، یعنی محنت کرتے تھے اس اپنی جیسے میں انہوں نے حصہ لینا ہوتا تھا. تو اس کے لیے انہیں یہ بڑی محنت، اپنے آپ کو مارنا کوٹنا، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا، خوراک کا خیال رکھنا، محنت کرنا، اس میں آگے جو بھی جس قسم کی ایتھلیٹکس میں انہوں نے حصہ لینا ہوتا تھا اس کے لیے پریکٹس کرتے رہنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہیں رہن سہن، ان کا سونا اٹھنا جاگنا، ہر ایک چیز کو یہ سارا ڈسپلنڈ ہوتا تھا. تو ایک مسیحی زندگی جو ہے وہ ایسی زندگی نہیں ہے. ہماری زندگی جو ہے وہ بھی ایک ڈسپلنڈ زندگی ہونی چاہیے. ہمارے اندر پاور آف سیلف ڈسپلن ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. پولس رسول اس کو اس میں بیان کر رہے ہیں. اگر ہم ٹائٹس میں پڑھیں، تیتس کا خط جو ہے، ٹائٹس جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے ٹائٹس اس کا چیپٹر 2 ہے، دوسرا چیپٹر ہے، اس کی 12 اور 13 آیت ہے. دوسرے چیپٹر کی 12 اور 13 آیت لکھا ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خداوند منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کا کہ منتظر رہیں. تو یہ بھی پولس رسول ہی کہہ رہا ہے، یہ تیتس کے نام جو خط لکھا ہے اس نے تیتس کو. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بے دینی دنیاوی خواہشوں کا انکار کرنا ہے، جہان میں پرہیزگاری، راست بازی اور دینداری سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو عزیزوں، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو قابو رکھنے کے لیے ہمیں زور لگانا پڑتا ہے. ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے پرہیز کریں اور ایک ایتھلیٹ کی طرح دوڑتے ہوئے آگے جائیں تاکہ اپنی منزل کو پا سکیں. دوسرا جو صحرا یا دوسرا جو تاج ہے وہ کراؤن آف ریجائسنگ ہے. کراؤن آف خوشی اور فخر کا تاج، کراؤن آف ریجائسنگ. یہ پہلے تسلنیکیوں میں ہے، پہلا تسلنیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 19 آیت ہے. پہلا تسلنیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 19 آیت ہے. اس میں لکھا ہے، بھلا ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے خداوند یسوع کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوں گے؟ ہمارا جلال اور خوشی تو تم ہی ہو. اب کرنتھس کی کلیسیا جو ہے وہ پولس رسول نے تشکیل دی تھی، اس کی بنیاد پولس رسول نے رکھی تھی. تسلنیکیوں کی کلیسیا بھی پولس رسول نے ہی بنائی ہوئی ہے، اور اس لیے جو انجیل کی منادی اس نے ان لوگوں کو، یہ تسلونیا کی کلیسیا جو تھی اس کو کی تھی، تو اس کے باعث وہ کہہ رہا ہے
کہ ہماری امید اور خوشی اور فخر کس بات کا؟ مسیح کی انجیل کی منادی. جب ہم مسیح کی انجیل کی منادی، انجیل کی بشارت جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک کرتے ہیں تو وہ خدا کے حضور میں خوشی اور فخر کا تاج ہمارے لیے تیار ہوتا ہے. یہ ضروری ہے. یہ ایک مسیح کا یہ ایک امپارٹنٹ کام ہے، بہت امپارٹنٹ کام ہے کہ ہم انجیل کی بشارت دوسروں تک پہنچائیں. اور جب ہم انجیل کی بشارت دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو انجیل کی بشارت سے ہمارے یہ ہم اعمال کی کتاب میں اس کا مزید ذکر جو ہے وہ اعمال کے 17ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں. 17ویں باب میں اس کی 1 سے 4 آیت میں دیکھیں. پھر وہ امپفلس اور اپولونیا ہو کر تھسلنیکے میں آئے. تھسلنیکے یہ اسی کا ذکر آگے یہ تسلونین کے خط میں وہ کر رہا ہے. تھسلنیکے میں آئے جہاں یہودیوں کا ایک عبادت خانہ تھا، اور پولوس اپنے دستور کے موافق ان کے پاس گیا اور 3 سبتوں کو کتاب مقدس سے ان کے ساتھ بحث کی. اور پھر آگے لکھا ہے، اور اس کے معنی کھول کھول کر دلیلیں پیش کرتا تھا کہ مسیح کو دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور ہے، اور یہی یسوع جس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں مسیح ہے. تو یہ کلیسیا اس نے بنائی تھی اور وہ وہاں جا کر ان کے ساتھ بحث کیا کرتا تھا. اور اس لیے یہ تاج جو تسلنیکے کی کلیسیا کے لیے وہاں کو کلیسیا کو امپلانٹ کرنے کے لیے اور پھر اس کو بنانے کے لیے، اس کی آبیاری کرنے کے لیے، پانی دینے کے لیے اسے پولوس کرتا رہا. تو اس خط میں وہ اس کا ذکر کرتا ہے کہ ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج. دیکھیں یہ ایک مسیح کا فرض ہے کہ وہ انجیل کی بشارت دوسروں تک پہنچائے. اگر ہم بشارت دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ خوشی اور فخر کا تاج جو ہے وہ آسمان پر ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. آگے تیسری جگہ پر ہم جاتے ہیں تو یہ ہے راست بازی کا تاج. یہ دوسرا تیموتھیوس ہے. دوسرا تیموتھیوس حوالہ کر دے گا. دوسرا تیموتھیوس اس کے 4 باب کی 8ویں آیت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کو ہم اگر آگے پیچھے پڑھیں تو ہمیں ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ پولوس رسول کا آخری خط تھا جو اس نے کسی کو لکھا، کیونکہ اس کے بعد اس کا سر قلم کر دیا گیا تھا. کیونکہ وہ رومی تھا تو اسے صلیب پر تو نہیں دیا گیا، کیونکہ رومیوں کے لیے صلیب جب وہ منع تھی، بلکہ اس کا پھر سر انہوں نے کاٹ دیا تھا. تو وہ خود بھی اس کو 6 اور 7ویں آیت میں بیان کرتا ہے. دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، جب کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ بھرتی کرنے والے کو خوش کرے. دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو سیرا نہیں پاتا. نہیں یہ ریفرنس ہاں یہ 4 باب ہے. ٹھیک ہے، میں باب غلط دیکھ رہا تھا.
اچھا، تو 4 باب ہے، تو اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، 4 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ وہ سب لوگ جو مسیح کے منتظر ہیں، اس کے آنے کے منتظر ہیں، اس کے ظہور کا مطلب ظاہر ہونا، تو اس کے آنے کے، اس کے ظہور کے منتظر ہیں، ان کے لیے ایک تاج ہے اور راست بازی کا تاج ہے۔ اور پولس رسول اس کا ذکر کرتا ہے، کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اچھی کشتی جو میں نے لڑنی تھی، میں نے کشتی کو لڑ لیا، جیسے کہ پیچھے آپ کو میں نے تسلونین میں آپ کو بتایا، وہ کہتا ہے میں مکوں سے اپنے آپ کو مارتا ہوں، اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ ایمان، جب سے اس نے مسیح پر ایمان لایا، اس کے بعد سے اس نے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ تیموتھیوس کا خط جو دوسرا خط ہے، یہ اس کا آخری خط ہے، اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ وہ مسیح سے ملے گا پھر جا کر، اور اسی لیے وہ موت سے، اور راست بازی کا تاج بھی اس کے لیے ہے جو مسیح کے منتظر ہیں، جو اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات جو ہے وہ مسیح کے ساتھ ہوگی۔ ملاقات سے مطلب یہ ہے کہ میں مسیح کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، تو وہ راست بازی کا تاج ہے۔ اب اس میں ایک 2 باتیں میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ سائیکالوجی میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو اینٹیسپیشن لفظ ہم عام استعمال کرتے ہیں اینٹیسپیشن کا، اور دوسرا جو ہے وہ سرپرائز ہے، یہ بھی ایک عام لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق ہے، یہ دونوں اپوزٹ ہیں، بظاہر یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ جو اینٹیسپیشن ہے اور سرپرائز ہے، یہ اپوزٹ لفظ ہے ایک دوسرے کے۔ اینٹیسپیشن ہے جب ہم کسی چیز کو جانتے ہیں اور ہم اس کو پانے کو ہیں۔ سرپرائز جو ہے وہ ہوتا ہے، یہ ہماری ایموشنز کے ساتھ ہوتا ہے، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں لیکن اچانک ہمارے سامنے ایک چیز آ جاتی ہے، اور وہ چیز جو ہوتی ہے وہ اس کو ہم سرپرائز کا نام دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات، اور میں اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اینٹیسپیشن جو ہوتی ہے اس کے اندر ہیلنگ ہوتی ہے، اینٹیسپیشن کے اندر ہیلنگ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز آپ کو ملنے والی ہے، اور چیز کا بھی آپ کو پتہ ہے، وہ سرپرائز نہیں ہے آپ کے لیے، تو آپ اس کے انتظار میں ہیں، تو اس کے اندر ایک ہیلنگ ہے۔ میں بہت ساری کہانیاں ہیں، میں آپ کو ایک واقعہ انگلینڈ کا، دوسری جگہوں پر بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن انگلینڈ کی ایک وار ہو رہی تھی، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، پر میرا خیال ہے وار آف واٹر لو تھی شاید، پتہ نہیں، مجھے شاید میں غلط بھی ہوں اس میں۔ تو اس کے اندر جو اس فوج کو لیڈ کر رہا تھا، وہ جنرل جو تھا، اس کو کوئی گولا لگا اور اس کا بازو جو ہے وہ کٹ گیا اور لٹک گیا، اور اسی طرح شاید میرا خیال ہے کہ ٹانگ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا تھا۔ تو انہوں نے جلدی اس کے اوپر کوئی بینڈیج زور سے باندھ کے، کیونکہ گھوڑوں پر اس وقت جنگ ہوتی تھی، یہ ٹینک وغیرہ اس وقت نہیں ہوتے تھے، پرانے زمانے کی بات ہے۔ اب جنگ جاری رہی، وہ گھوڑے کے اوپر ہی ہے اور اس کے بازو اور ٹانگ کٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ زندہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور جنگ جاری ہے۔ اور جب دن کا اختتام ہونے کو تھا تو ایک جونیئر نے آ کر اسے کہا کہ سر، ہم جنگ جیت گئے ہیں۔
تو اس کو ایک اینٹیسپیشن تھی، اس اینٹیسپیشن میں ہیلنگ تھی، اس ہیلنگ سے وہ اس کی زندگی جو ہے وہ چل رہی تھی۔ جب اس نے کہا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں تو اس نے خدا کا شکر کیا اور اس کے بعد اس کی جان نکل گئی۔ تو اینٹیسپیشن جو ہے اس کے اندر ہیلنگ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ سرپرائز اور اینٹیسپیشن ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ ہم سارے جو ہیں ہم اس ابدیت، اپنی ابدیت کو اینٹیسپیٹڈ ہیں، ہم اس ابدیت کو جانتے ہیں، ہمیں آگے کیا ملنے والا ہے اس انتظار میں ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ہے امید بھی نہیں، لفظ میرے ذہن سے نکل گیا ہے، بصورت ہم مطلب انتظار، اس کے انتظار میں ہے کہ ہمیں ایک وقت آئے گا کہ ہمیں یہ سب کچھ مل جائے گا۔ تو آگے چوتھا کراؤن جو ہے وہ کراؤن آف لائف ہے۔ یہ میرا میسج تھوڑا سا لمبا ہے لیکن میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو دورا نہ چھوڑوں میں۔ تو یہ کراؤن آف لائف ہے۔ اس میں میں دو حوالے آپ کو دیتا ہوں، ایک یعقوب کا خط، اس کے پہلے باب کی 12، یعقوب کا خط پہلے باب کی 12ویں آیت ہے، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، آزمائش ٹیمپٹیشن جو آتی ہے ہمارے اوپر کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب وہ مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ یہ آزمائشیں ہیں جو مسیحی زندگی میں ہمارے اوپر آتی ہیں اور ان کو برداشت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور دوسرا حوالہ مکاشفہ جو ہے، دوسرا باب 10ویں آیت، جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا، یہ سمرنا کی کلیسیا کو لکھا تھا۔ بعض اوقات ہم اس بات کو، میں کل شام کسی جگہ پر تھا اور وہاں بات ہو رہی تھی اور کسی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ جی اس نے تو خدا کے لیے بڑا کام کیا تو اب اس کی یہ حالت کیوں ہے ایسے؟ تو میں نے کہا یہیں پر بس کرو۔ آپ نے کبھی اس بات کے لیے سوچا کہ مسیحی زندگی جو ہے وہ پرسیکیوشن کی زندگی ہے، کسی طرف سے آئے، دکھ سے آئے، بیماری سے آئے، ٹارچر سے آئے، کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں جو یہ ہے پرسیکیوشن، اس میں سے گزرنا ہے، کیونکہ اگر ہم پرسیکیوشن سے گزرتے نہیں تو ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ پرسیکیوشن سے ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو میں نے انہیں یہ سبق دیا کہ اس بات کو آپ نہ سمجھیں، غلط طریقے سے نہ بولیں۔ یہ خدا کے لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے۔ تو زندگی کا تاج جو ہے وہ ان کے لیے ہے جو آزمائشوں میں سے، مشکلات میں سے، جان کی قربانیاں دینے سے گریز نہیں کرتے۔ زندگی کا تاج انہیں ملے گا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، آج بھی دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ اور اس وقت رومی حکومت میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کہانیاں، بہت لمبی لمبی کہانیاں ہیں۔ وہاں اسٹیڈیمز میں لوگوں کو بلایا جاتا تھا اور مسیحیوں کو وہاں پر بعض اوقات کسی پلر کے ساتھ باندھ کر انہیں آگ لگا دی جاتی تھی، اور وہ مسیحی جن کو آگ لگائی جاتی تھی وہ جو تھے وہ چیختے چلاتے نہیں تھے، وہ خوشی کے اور مسیح کے گیت، جلتے ہوئے بھی مسیح کے گیت گایا کرتے تھے، اور وہ لوگ اس بات سے سخت تنگ ہوتے تھے کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ پولی کاپ کا ذکر بشپ کا آپ کہیں سے پڑھ لیں، میں اس کو، یا پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اس کو آگ سے جلایا تو وہ خوشی سے گیت گا رہا تھا، تو اس کو پھر انہوں نے آگ میں سے نکال کے تو اسے پھر پتہ نہیں پھر 2 دفعہ اور کچھ کیا، اور پھر
لیکن یہ کہ وہ اس پرسیکیوشن میں بھی خدا، یہ ہم پلوس اور یہ سلاس اور یہ جو پطرس تھے، یہ قید خانوں کے اندر زخمی حالت میں بھی خوشی کے گیت گایا کرتے تھے۔ بہرصورت یہ مصائب اور مشکلات اور آزمائشیں اور جان کے یہ بہت سارے لوگ ابھی آج بھی قتل کیے جا رہے ہیں، مسیحی جو ہیں دنیا میں اس وقت جو ہے، آپ یاد رکھیں تقریباً میرا اندازہ ہے کہ 300 یا 300 کے لگ بھگ مسیحی ہر مہینے قتل ہوتے ہیں، ہر مہینے ماہوار قتل ہو رہے ہیں، جان سے مارے جا رہے ہیں۔ اور شیروں کی پھر وہ رومی جو تھے وہ مسیحیوں کو اسٹیڈیم میں چھوڑ دیتے اور دوسری طرف سے شیروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ لوگ تو اوپر بیٹھے تالیاں بجاتے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے، تو وہ شیر آ کے انہیں چیر پھاڑ دیتے تھے، تو وہ انہیں کوئی مشکل نہیں تھی، وہ خوشی خوشی اپنی جان دیا کرتے تھے۔ تو مسیحی زندگی جو زندگی کا تاج ہے، وہ آزمائشیں، مصائب اور جان کی قربانی تک کے لیے جو ہم دیتے ہیں اس کے لیے ہمیں ملے گا۔ اس وقت دنیا کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں 215 ملین مسیحی 215 ملین مسیحی جو ہیں وہ ہائی لیول پرسیکیوشن کا شکار ہیں اس دنیا میں اس وقت موجودہ دور میں مختلف ملکوں کے اندر۔ تو مسیحی جو ہیں وہ پرسیکیوشن جو ہے وہ، اور دوسرے تیموتھیوس کے 3 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے وہ سب جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ستائے جائیں گے، مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ستائے جائیں گے۔ آگے 5واں اور آخری جو کراؤن ہے وہ کراؤن آف گلوری ہے، کراؤن آف گلوری۔ پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 1 سے 4 آیت۔ پہلا پطرس جو ہے اس کا 5 باب اس کی 1 سے 4۔ چوتھی آیت میں لکھا، میں سارا نہیں پڑھتا، میں آپ بعد میں پڑھ لیں، لیکن میں چوتھی آخری آیت پڑھتا ہوں۔ اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں، جلال کا ایسا صحرا ملے گا، کراؤن آف گلوری۔ تو عزیزوں یہ ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور دل کے ساتھ ہم جب اس کی خدمت کرتے ہیں، کسی نفع کے لیے نہیں، تو ہمیں یہ جو کراؤن آف گلوری ہے وہ ملتا، چاہے ہم اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا گروپ ہے تو آپ اس کی گلہ بانی کر رہے ہیں تو وہ بھی خدا کے حضور میں آپ کو کراؤن آف گلوری جو ہے وہ ملے گا۔ سنڈے اسکول کا گروپ ہے، وہ ہے، کوئی بھی ایسا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، کوئی بھی گروپ ہو، آپ جو خدمت کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو جو جلال کا تاج ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صرف 5 جو کراؤن ہے وہی نہیں، جب ہم مسیح کی تخت عدالت کے سامنے جائیں گے تو وہاں پر ان گنت قسم کے، ہمیں نہیں پتہ کون کون سے ہیں، وہاں پر ان گنت قسم کے جو ایوارڈز ہیں وہ ہوں گے، پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا، کئیوں کو کئی تاج ملیں گے، ہم نہیں جانتے، لیکن یہی 5 نہیں ہیں کوئی اسپیسیفک طور پر، لیکن یہ بائبل میں، انجیل میں، یہ نئے عہد نامے میں ان کا ذکر ہے، اس لیے یہ ذکر جو ہے وہ میں نے آپ کو کیا ہے۔ تاج اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو ہمارا اجر ہے، میں آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سب سے بڑا اجر جو ہے وہ ہمارا مسیح خداوند ہے۔ جس نے مسیح خداوند کو پا لیا ہے وہ سب سے بڑا اجر یا ریوارڈ ہے ہمارے لیے، یا ایوارڈ ہے۔
تو جیسے کہ خدا نے ابراہم کو یہ کہا، اس وقت ابراہم ہی تھا، یہ پیدائش کے 15 باب کی پہلی آیت میں ہے، اے ابراہم تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بڑا اجر ہوں۔ تو ہمارا بڑا اجر جو ہے وہ مسیح خداوند ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہے اور اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں۔ میں معافی چاہتا ہوں، یہ ٹائم کافی زیادہ میں نے لے لیا آج، لیکن میں اس کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک مشنری تھا، جو جوڑا تھا، وہ افریقہ میں کام کر رہا تھا، 40 سال کام کر، پرانے زمانے کی بات ہے۔ تو اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس آئے، تو جس بحری جہاز پر وہ آ رہے تھے، جس جہاز پر وہ آ رہے تھے، اس جہاز کے اندر جو ہے وہ اس وقت کا پریزیڈنٹ جو امریکہ کا تھا، روز ویلٹ، وہ بھی اسی کے اندر تھا۔ تو وہ بھی اسی جہاز میں جا رہا تھا، یہ بھی اسی جہاز میں۔ جب وہ امریکہ پہنچے تو وہاں پر اترے، تو روز ویلٹ کو ظاہر ہے کہ وہ پریزیڈنٹ تھا، اسے لینے کے لیے بہت سارے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے اور بڑا ویلکم تھا اس کا۔ تو یہ بیچارے مشنری، تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا آگے پیچھے کہ انہیں لینے کے لیے تو کوئی بھی نہیں آیا۔ تو مشنری بیچارہ جو ہے، اس کی بیوی، اس کا نام تھا میرا خیال موریسن نام تھا اس مشنری کا، تو اس کی بیوی اور وہ جو ہے وہ بڑے ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگے ہمیں تو کوئی لینے ہی نہیں آیا، ہم اپنے گھر آئے ہیں تو ہمیں کوئی لینے ہی نہیں آیا۔ تو وہ خیر چلے گئے۔ تو بڑا افسردہ ہوا مشنری، تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہمارے دیکھ ہمیں کوئی لینے نہیں آیا۔ تو اس نے کہا کہ تو گلا کیوں کرتا ہے، تو خدا سے پوچھ۔ تو اس نے کہا کہ جا اپنے بیڈ روم میں جا، خدا سے دعا کر، خدا سے پوچھ کہ یہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو وہ گیا، وہ بیڈ روم میں جا کے بیٹھ گیا، اس نے خدا سے دعا کی، اور وہ دعا کر رہا تھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے، اور کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے آواز آئی کہ تو یو آر ناٹ ہوم یٹ، تو بھی اپنے گھر پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا گھر جو ہے وہ زمین نہیں ہے، ہمارا گھر جو ہے وہ آسمان پر ہے، جہاں پر یقیناً ہم سب مسیحیوں کو بہت سارے ریوارڈ، جو خدمت یہاں کر رہے ہیں، بیٹی امرین کر رہی ہے، تو بہت بڑا ایوارڈ جو ہے اس کے لیے خدا نے بہت سارے ایوارڈ رکھے ہوئے ہیں۔ تو خداوند آپ کو برکت دے اور ہمیں توفیق بخشے کہ ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہ سوچیں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں تو مجھے کوئی ایوارڈ ملے گا وہاں پر، ایوارڈ کے لیے خدمت نہ کریں، یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ کبھی ذہن میں نہ لائیں، کیونکہ یہ ایک غلط خیال ہوگا، ایک مسیحیت کے خلاف خیال کہ ہم ایک اس کو وہ کر رہے ہیں، اٹیچ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ ہمیں ریوارڈ ملنے کے لیے ہمیں یہ خدمت کرنی، خدمت کرنا ہمارا کام ہے، ریوارڈ ملے نا، ہمارا بڑا ریوارڈ جو ہے وہ مسیح خداوند خود ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔